السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک باپ نے اپنی دو بیٹیوں کو قتل کر دیا۔ یہ بڑی افسوسناک خبر ہے کہ ایک باپ نے اپنی دو پیاری سی بچیوں کو قتل کر دیا، یعنی جان سے مار دیا۔ ہر باپ اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے، مگر یہ تو ایک انوکھی ایسی بات جو سننے میں آ رہی ہے، آپ شاید پہلی بار اس کو سن رہے ہوں گے کہ ایک باپ نے اپنی دو چھوٹی چھوٹی 5-6 سال کی بچیوں کو قتل کر دیا، جان سے مار دیا۔ کوئی تو وجہ رہی ہوگی۔ کوئی بھی باپ اپنے بچے کو اتنی آسانی سے کوئی نہیں مار سکتا، اس میں بہت بڑی وجہ رہی ہوگی، یا کوئی بہت بڑا ظالم ہوگا جس نے اپنے بچوں کو قتل کر دیا۔ بے وجہ کوئی اپنے بچوں کو نہیں مار سکتا۔ آج دنیا میں ابھی کوئی جھوٹ نہیں ہے کہ درندے بھی بہت ہیں۔ انسانیت تو آج ختم ہوتی نظر آ رہی ہے۔ آج اس دور میں درندے بھی بہت پائے جاتے ہیں، اور بڑے افسوسناک ایسے حادثات، ایسے واقعات نظروں سے گزرتے ہیں تو بڑا افسوس لگتا ہے۔ میری نظر سے یہ بات گزری، جب میرے پاس یہ پیغام، یہ خبر کہیں سے آئی بھی، میں بتاؤں گا آپ کو، تو مجھے بڑا افسوس لگا۔ مجھے دھیان آیا کہ ایک کیسا یہ باپ ہوگا، جو بہت سارے باپ ایسے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، نوجوان جن کی شادیاں ہو گئی، کسی کو 10 سال ہو گئے، 15 سال ہو گئے، کسی کے 5 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، اللہ کی طرف سے کوئی اولاد نہیں ہے۔ نیک وہ لوگ اتنی دعائیں پہ دعائیں کرتے ہیں، منتوں پہ منتیں مانگتے کہ اللہ بس ایک ہی اولاد دے دے۔ اور ان لوگ جس کے پاس اولاد نہیں ہے وہ یہ نہیں کہتے کہ مجھے لڑکا دے، لڑکی دے، کہتے مولا کچھ بھی دے دے، چاہے لڑکا دے دے چاہے لڑکی دے، سب اس کے لیے پیارا ہے۔ اور جس کو اولاد ہوتی ہے تو ان کو قدر نہیں ہوتا ہے۔ واقعی پیالہ انہی کو پینا ملتا ہے پینے کو جس کو پینے کا ڈھنگ ہی نہیں ہوتا ہے۔ بہت سارے ظالم لوگ ایسے بھی ہیں دنیا کے اندر جو اپنے بچوں کی قدر نہیں جانتے، اپنے اتنے بالکل جانور مانند جانور ہو چکے ہیں کہ انسانیت ان کے اندر ختم ہو گئی۔ کچھ لوگ ہیں جو اپنے بچوں پر ظلم کرتے ہیں، بہت لوگ قتل کر دیتے ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ وجہ ہوا کرتی، کیونکہ باپ ایک ایسی انمول نعمت ہے جو اپنے بچے کی ترقی کے لیے اپنی جان کی بھی بازی لگا دیتا ہے، اپنی ساری چیزیں، کیونکہ ایک باپ ایک بادشاہ ہوتا اپنے بچوں کی نظر میں۔ یہ بات جب ذہن میں میرے آئی، جب کسی نے بتایا، تو مجھے اس بات کو سن کر بڑا درد ہوا اور افسوس ہوا کہ ایسا کیسے ہو سکتا، کیوں کر ہی ہو سکتا ہے کہ ایک باپ نے بچے کو قتل کر دے۔ تو مجھے جیسا بتایا کہ نہیں، واقعی یہ بات حقیقت ہے کہ ایک باپ نے اپنے دو چھوٹی چھوٹی بچیوں کو قتل کر دیا۔ جب میں نے اس کی تفتیش کی، اس کے بارے میں کھوج کی، میں نے جانکاری لگائی کہ میں ضرور، کیونکہ میں کوئی بات دیکھتا ہوں تو اس کی تہ میں جانے کی کوشش کرتا ہوں، حتی الامکان میں اس کی جڑ تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں کوئی بات ایسے ہوائی میں نہیں پیش کرتا، نہ کوئی سے بتاتا ہوں، پہلے میں اس بات کی تہ پر جانے کی کوشش کرتا ہوں، اس کے بعد ہی اپنے آڈینس کے پاس اس بات کو بیان کرتا ہوں، ورنہ نہیں بیان کرتا ہوں۔ میری ایک فطرت ہے، کیونکہ بات کوئی بھی ہوتی ہے، کوئی بھی بات بیان کرے چاہے جھوٹ ہو سکتا، میں پہلے اس کی تہ پر جاتا ہوں، اس کے بعد اور اس پر وشواس یقین کرتا ہوں کہ ہاں یہ بات کہاں سچ ہے، کہاں تک جھوٹ ہے۔ اگر کوئی مجھ سے کوئی بات کہہ دے تو میں ایسے نہیں اس پر یقین کرتا ہوں، کوئی کہہ دے مجھ سے کوئی تمہاری برائی کرا تھا، نہیں، پہلے میں اس کی تحقیق کرتا ہوں کہ واقعی وہ انسان نے ایسا کہا یا کوئی خالی لڑائی لگا رہا۔ بہت سارے ہمارے بھائیوں میں ایسا ہے کہ کسی نے کانا خوشی کر دی، کسی نے بتا دیا تمہیں فلاں برا کرا، اس نے اپنے دل میں اس کے لیے برائی بٹھا لی، لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنے کانوں سے سننا چاہیے اور اس کے بعد میں اس کی اصلاح کرنا چاہیے۔ تو یہ باپ کے بارے میں سنا کہ دو بچیوں کو قتل کر دیا، اس کی وجہ کیا؟ تو میں اس کی تحقیق کرتے کرتے اس کی گہرائی میں گیا تو واقعی ایک باپ نے اپنے دو بیٹیوں کو، چھوٹی بچیوں کو 6-7 سال کی ہیں، ان کو قتل کر دیا، جان سے ایک دھاردار ہتھیار سے کاٹ دیا۔ جب میں نے سنا تو قسم خدا کی رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں بڑا کشمکش میں پڑ گئے۔ ایسے بھی ظالم لوگ ہیں، اور میں نے سوچا کہ اب اس کے اندر اصل راز کیا ہے، میں راز جاننے کی کوشش کی کہ کیوں ایسا کیا گیا۔ تو میرے بھائی یہ حقیقت ہے، وہ باپ کی جب فریاد سنی تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ابھی چھوٹی سی بچی تھی، والد بھی حد بلوغت پر بھی نہیں پہنچی تھی، لیکن آج کا سوشل میڈیا کا دور، آج چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیوں کے اندر وہ ایسی چیز ایک پائی جا رہی جس کو ہائیبریڈ کہہ لیجیے، ایک آسان لفظوں میں ہائیبریڈ سمجھ لیجیے گا کہ ایسے کیٹانو ان کے اندر پائے جاتے ہیں کہ انسان، آج کل کے بچے اور بچیاں جسمانی طور سے بالغ نہیں مگر ذہنی اعتبار سے بلوغت پر قدم رکھ دیا، ذہنی طور پہ بالغ ہو گئے۔ آج کی بچے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، 10 سال 12 سال، یہ ذہنی اعتبار سے سب لوگ بالغ ہو چکے ہیں۔ آج گھروں کے ماحول، اتنے ماں باپ والدین کے اندر اتنی بے حیائی پیدا ہو چکی، اپنے بچوں کے ساتھ ایسی بے حیائی کی باتیں کرنا،
अपने बच्चों के साथ बैठकर और घर में एलसीडी टेलीविजन पर गंदी गंदी रीलों को देखना, मोबाइल पर गंदे गंदे डांस देखना, खुरापातें गंदी देखना, इससे बच्चों के जहन पर इतना बड़ा असर पड़ा, इतना बड़ा असर पड़ा कि बच्चा बालिग होने से पहले ज़हनी एतबार से बालिग हो गया। चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, जब ऐसे गंदी गंदी रील्स देखते हैं तो ज़हनी एतबार से बच्चे पहले बालिग होते। अभी कम सी लड़की थी, कोई खास उम्र भी नहीं, 8-9 साल, तो उसका भी एक बॉयफ्रेंड हो गया। आज के दौर तरक्की याफ्ता दौर है। आज दोस्त एक लड़की के लड़की की, आज लड़की लड़कों के दोस्त है, लड़के लड़कियों के दोस्त, इतनी बेहाई भरा हुआ दौर है। इस दौर में अपना इज्जत बचा लेना, अपना ईमान बचा लेना, उससे बड़ा कोई मुजाहिद नहीं है। इस वक्त फिल वक्त अगर जिसने अपने ईमान की हिफाजत कर ली तो समझो उसने सब कुछ बचा लिया। जिसने अपने घर परिवार की अगर हिफाजत कर ली तो समझो वो इज्जत से बेइज्जत होने से बच गया। लेकिन बहुत कम है, आज के दौर में इज्जत बचाना बहुत मुश्किल पड़ रहा है। ये सारी बातें उन लोगों के लिए हैं जो वाकई इज्जतदार लोग हैं। इज्जतदार की कदर जानते, बेइज्जतदार इज्जतदार की कदर नहीं करते, न समझते कदर क्या होती। कदर वाले ही कदर समझा करते, ना कदरे कभी कदर की कदर नहीं समझते। तो वो लड़की, उसका एक दोस्त था, क्योंकि वो फिल्में देखने वाले उसके माँ बाप थे और उसके वो भी मोबाइल का दौर है, सारी चीजें, तो उसका एक दोस्त एक लड़के से उसे मोहब्बत हो गया थी, कम से ही बचपने की मोहब्बत। आज बचपने की मोहब्बत को बड़ा अहम रूल दिया जाता है कि हमारे बचपन का प्यार, पहला प्यार कोई नहीं भूलता। ये इतनी बेहयाई भरी दुनिया कि अपनी जबान से आज लड़के लड़की जाहिर करते हैं कि हमारा बचपन का प्यार मैं उसको नहीं भूल सकता। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बढ़कर मोहब्बत के लायक कोई दुनिया में है ही नहीं। सबसे ज्यादा अगर कोई प्यारा है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। और नबी से मोहब्बत करने की अलामत यह है कि नबी के रास्ते पर चला जाए। दुनियादार से मोहब्बत करके दुनियादार के तरीके पर चला जाता, नबी से मोहब्बत करने का तो खाली झूठा दावा है। तो मुसलमानों, बात लंबी हो रही, मैं मुख्तसर में बताता हूं। वो लड़की उस लड़के से फोन पे बात करने लगी, छोटी सी बच्ची फोन पे बात करती। बाप ने देख लिया, बाप इज्जतदार था, उस बाप ने उस लड़की को रात में धारदार हथियार से काट दिया, उस लड़की को मार दिया। छोटी लड़की की आंख खुल गई, वो भी जाग गई, तो वो चीखी तो दूसरी भी लड़की को कत्ल कर दिया। हालांकि उस बाप को ऐसा नहीं करना चाहिए था। सबसे पहली तो गलती उस बाप की है, क्योंकि उसकी परवरिश में, उसके करैक्टर में कोई कमी रही होगी, जिसकी बुनियाद पर उसकी बेटी ने इस तरीके से कदम उठाया। उस बाप को ऐसा नहीं करना चाहिए था, अपनी बेटी को जान से मारना नहीं चाहिए था। ऐसा अगर कोई जुर्म हो जाए तो उसका मतलब कत्ल नहीं है, बल्कि इस्लाह है, उसको समझाना मकसद है। उसकी इस्लाह करना चाहिए, उसको समझाना चाहिए, उस पर थोड़ा नजर तंज करना चाहिए, उसको डराना चाहिए ताकि उसके गलत कदम ना उठे। सबसे पहली गलती यही है कि तुमने अपने घर का माहौल खराब पहले किया, क्योंकि पहले बड़े ही माहौल खराब करते हैं, उसके बाद उस पर छोटे लोग चला करते हैं। लेकिन जब छोटा चलता तो उसके बाद में बड़ों को बहुत बुरा लगता है। लेकिन अपने घर का समझदार इंसान वही होता है जो अपने बच्चों के सामने कभी बेहयाई भरी बातें नहीं करता। समझदार इंसान वही होता है जो अपने बच्चों के सामने दुनियावी फजूल बातें नहीं करता। समझदार बाप वही होता है जो अपने बच्चों के सामने कोई गलत बात नहीं बयान करता। समझदार माँ बाप वही होते हैं जो बच्चों के सामने कोई गंदी तस्वीर तक नहीं देखा करते। लेकिन आज बच्चे की मोहब्बत में उन्हें पता ही नहीं, क्योंकि बच्चा भी बेहया पैदा भी बेहया हो रहा। उसकी भी वजह है कि बच्चे की विलादत से पहले माँ बाप की बेहयाईपन इतनी होती कि बच्चा भी पैदा होने वाला बेहयाई अक्सर पैदा होता है। लेकिन मेरे भाई, ये माँ बाप के ऊपर होता है, चाहे बच्चों को बेहया बना दे, चाहे बाहया